السلام علیکم، میں ہوں حسنین اور آج میں عمران خان کے گھر کے باہر موجود ہوں۔ پہلے تو دیکھ لیں، یہ وہی گھر ہے جہاں سے عمران خان بطور وزیر اعظم اور اس کے علاوہ یہاں سے نکلتے تھے۔ آج بنی گالہ میں اہم پریس کانفرنس ہوئی علیمہ خان کی جانب سے۔ آج جو انکشافات ہوئے، جو باتیں کی، بڑی دکھ کی باتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج سلمان صفدر نے بھی سلمان صفدر کی طرف سے ایک بات کی گئی جو آج سامنے آئی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی، اس میں بشریٰ بی بی نے کیا پیغام دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کافی چیزیں ہیں۔ پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ آپ کو تقریباً سمجھ آ چکا ہے کہ عمران خان کا چیک اپ ہونا ہے، چیک اپ نہیں کروانے دیا جا رہا۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹرز بھیجے جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی رپورٹ بناتے ہیں۔ جو رپورٹ بناتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے، اور پھر یہی رپورٹ کو کل پارلیمانی کمیٹی، جو تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی ہے، اس میں ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ آج جب ہم یہاں بنی گالہ آئے اور آج جب بہنیں پریس کانفرنس کر رہی تھی، آپ ان کے چہروں پہ جو اداسی ہے وہ دیکھیں، آپ ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ دیکھیں، اور آپ ان کے چہروں پہ جو پریشانی ہے وہ دیکھیں۔ اور دوسری طرف کل جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ میں جاری تھا اور پھر وہاں جو خوشیاں تھیں، مسکرا رہے تھے، وہ اس سے اس طرح گلے مل رہا ہے، وہ اس سے مل رہا ہے، وہ گپ شپ کر رہے ہیں، مطلب ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے، عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور کل وہاں تو آپ نے وہ تمام پریس کانفرنس سنی ہوں گی، اس میں بار بار ڈسکس کیا گیا کہ انہیں یہ تسلی کروائی گئی ہے کہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے، عمران خان ٹھیک ہیں، 90% ہو چکی ہے، 70% ہو چکی ہے، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ گری نظر آتی ہے، پہلے گری نہیں نظر آتی تھی، اب جو سوئیاں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں۔ یہ تمام باتیں کل رپورٹ ہوئیں، اور کہ یہ کون کر رہا تھا؟ یہ تحریک انصاف کی یہ جو کمیٹی ہے، جو اپوزیشن الائنس ہے، یہ باتیں کر رہے تھے۔ لیکن آج جب بشریٰ بی بی کی فیملی بشریٰ بی بی کے پاس گئی، آج جب وہ گئے تو بشریٰ بی بی نے اس سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان سے ملاقات کی تھی۔ تو عمران خان نے آج بشریٰ بی بی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ یہ بتا دینا کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے ٹھیک نظر نہیں آتا، اور ساتھ میں کہا کہ میرے بلڈ ٹیسٹ کیے گئے لیکن مجھے رپورٹ نہیں دی گئی، اور یہ بھی کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں، میرے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر فیصل ہیں، ڈاکٹر عاصم ہیں، وہ آئیں، ان کی موجودگی میں میرا چیک اپ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمران خان بشریٰ بی بی کے ذریعے یہ پیغام باہر بھیجا۔ اور جو سب سے زیادہ دکھ کی، افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میری بہنوں کو یہ پیغام دینا، میرے لیے آواز اٹھائیں۔ مطلب کہاں گئے وہ تمام لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کے نام سے سیٹیں لیں، تحریک انصاف کے نام سے عہدے لیے، ایم این اے بن گئے، ایم پی ایس بن گئے، اور سب سے بڑھ کے پاکستانی؟ عمران خان نے کیا کہا کہ میری بہنوں کو کہنا میرے لیے آواز اٹھائیں، ورنہ ہمیشہ عمران خان کہتے رہے ہیں میرے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں۔ اور وہ انسان ہے جس نے ساری اس پاکستان کی قوم کو اکٹھا کیا، لیکن آج وہ کیوں نا امید نظر آ رہا ہے؟ وہ امید بھی رکھ کے بیٹھا ہے کہ میری قوم باہر نکلے گی، لیکن قوم کا حال کیا ہے وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ آج تو عمران خان نے کہا۔ اب یہاں کافی چیزیں جو ہیں وہ نوٹیبل ہیں۔ وہ کیا ہے کہ کل تو یہ کہا جا رہا تھا ٹھیک ہے، اور آج عمران خان کے ذریعے یہ پیغام آیا۔ آج جب پریس کانفرنس ہوئی، آج علیمہ خان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور آج ایک ایسی بات کا انکشاف کیا گیا، ایک ایسی بات کی گئی جو اس سے پہلے نہیں کی گئی تھی۔ آج ڈاکٹر عظمیٰ خان نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو میری آخری ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے، تو عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے۔ تو ڈاکٹر عظمیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں کس دل سے یہ بات کرتی باہر آ کے، میں کس طرح قوم کو یہ بات بتاتی، لیکن آج میں یہ بات پوری قوم کے سامنے رکھتی ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے مار دیں گے، اور اس چیز سے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اس چیز سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور پھر جو صحت کی بات کی جا رہی تھی وہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان کی آنکھ کو ابھی بھی مسئلہ ہے۔ اس میں سلمان صفدر نے ایک بات کی تھی۔ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں عمران خان سے ملنے گیا تو کیونکہ عمران خان کی دائیں رائٹ جو آنکھ ہے، یعنی یہ والی آنکھ، اس میں مسئلہ ہے، تو سلمان صفدر کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی بائیں آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سلمان تم مجھے نظر نہیں آ رہے۔ آپ اس طرح خود سوچیں کہ
ایک انسان بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ عمران خان اس طرح ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سلمان تم مجھے نظر نہیں آ رہے، اتنا ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ اور یہاں یہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کو سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں، عمران خان کو گری بھی نظر آ رہی ہے، اس انسان کو اپنے پاس کھڑا ہوا انسان نظر نہیں آ رہا دائیں آنکھ سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اس کو وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ سو بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ساتھ میں آج علیمہ خان نے جو باتیں کی، علیمہ خان سے جب ہم نے پوچھا جو سوابی میں دھرنا جاری ہے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ عمران خان کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں دیکھیں، وہاں تو پشاور ہائی کورٹ ایک آرڈر کرتی ہے، فوراً سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے، لاہور ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے، کوئی امپلیمنٹیشن نظر آئی؟ کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ مطلب آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ، اس کے علاوہ علیمہ خان، باقی بہنیں ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے جاتی ہیں، وہاں ایک ایس ایچ او روک لیتے ہیں۔ سو اس طرح کیا جا رہا ہے، اور آج جو چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور آج جب علیمہ خان نے علیم گنڈا پور کا سوال کیا، نہیں بنتا تھا، آج جب وہ سوال کیا تو علیمہ خان نے کہا کہ کوئی معنی نہیں رکھتے یہ باتیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ کوئی معنی نہیں رکھتے، تو گنڈا پور اس پہ جواب دے رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے اپنی الگ ڈرامے بازی لگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان باہر آئے گا تو پتہ چل جائے گا کس کی حیثیت ہے کس کی نہیں ہے۔ اگر آپ کی اتنی حیثیت ہوتی اور آپ اتنے لائل ہوتے، آپ کو اتنا سمجھا جاتا، تو آپ کو کرسی سے ہٹایا جاتا، آپ کو کرسی سے اتارا جاتا، آپ کو دھکا دے کے نکالا جاتا۔ مطلب آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ سو اس طرح کے موقع پہ جب عمران خان کی جان کا مسئلہ ہے، جب عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے، تو اس طرح ڈسٹریکشن کی جا رہی ہے، اس طرح آ کے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ سارے سوشل میڈیا کا دھیان اس طرف ہو جائے۔ سو جو فوکس ہے، اور یہ میں نہیں، یہ بہنیں کہہ رہی ہیں، میں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کا چیک اپ لازم ہے۔ اور آج علیمہ خان سے بھی پوچھا، کیونکہ یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ علامہ راجہ نصر عباس جائیں گے یا پارٹی کا کوئی بندہ عمران خان سے ملنے جائے گا اور وہ باہر آ کے علیمہ خان کو بتائے گا۔ علیمہ خان نے کہا نہیں، ہم جائیں گے یا عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ جائیں گے، ان کی بات کا یقین کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم بہنیں ہمیں نہیں جانے دیتے تو ڈاکٹرز جائیں، ہم ان ڈاکٹرز پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ان ڈاکٹرز کو نہیں جانے دیا جاتا؟ انہوں نے آ کے کوئی سیاسی بات تو نہیں کرنی۔ سو یہ اس ٹائم پوری ملک کی صورتحال ہے۔ بنی گالہ پہنچے تھے اور بنی گالہ پہنچ کے آپ کو دکھایا جو پریس کانفرنس ہوئی، اور پھر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اب اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ باقی پارٹی جو اپوزیشن الائنس ہے، ایک طرف پارلیمنٹ میں دھرنا جاری ہے، اس ٹائم خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بھی دھرنا جاری ہے، سوابی میں دھرنا جاری ہے، ہوشال گڑھ میں دھرنا جاری ہے، بکھر میں دھرنا جاری ہے، سی پیک میں دھرنا جاری ہے۔ لوگ بیٹھے ہیں، آگے رمضان آ رہا ہے، اور تمام جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سحریاں بھی یہاں کر لیں گے، افطاریاں بھی یہاں کر دیں گے، لیکن ہم نہیں اٹھیں گے۔ لیکن کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے یقین کریں کہ انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں، جہاں انسان جب آتا ہے تو انسان کی وہ سوچ ہی نہیں رہتی جو انسان سوچ کے آیا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کو بھی یہ وہ جگہ، یہ بالکل خان صاحب کا گھر ہے، اس کا گیٹ ہے جہاں پہ میں کھڑے ہو کے ولاگ کروں۔ باقی جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے۔ کل سپریم کورٹ میں بھی کچھ کیسز کی سماعت ہے، وہاں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور پھر دھرنے کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔